الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. کہہ دیجئے کہ جن کو تم اللہ کے سوا کارساز سمجھتے ہو ان کو بلا لو. وہ آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ بھر کے بھی مالک نہیں ہیں اور نہ ہی آسمان و زمین کی بناوٹ میں ان کا کوئی حصہ ہے اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی. خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکان کوئی. اسی کے حکم سے فصل بہار آتی ہے گلشن میں دکھا سکتا نہیں اس کے سوا عہد خزاں کوئی. مشیت اس کی جب تک راہبر بن کر نہ آ جائے نشاں منزل کا پا سکتا نہیں ہے کارواں کوئی. وہی مجبور مضطر کی دعائیں سننے والا ہے. وہی مجبور مضطر کی دعائیں سننے والا ہے. کرے کیوں آستانے غیر پر آہو فغاں کوئی. وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے.
کرے کیوں آستانے غیر پر آہو فغاں کوئی، دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو، دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو، نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی، وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، بجز ذات خدا ہرگز نہیں ہے غیب داں کوئی، زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، نہیں اس کے سوا ارض و سما کا حکمراں کوئی، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، سوا اس کے نہیں ہے مالک سود و زیاں کوئی، خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکان کوئی، بزرگان محترم، برادران عزیز، کافی دنوں سے ایک خیال میرے دل و دماغ میں گردش کر رہا تھا، اور یہ آیت کریمہ جو اس وقت تلاوت کی ہے، یہ 22ویں پارے میں سورہ سبا کی 22ویں نمبر کی ہی آیت ہے۔ اس طرح کے مضامین قرآن حکیم کی تلاوت کے دوران بھی بار بار ذہن کو اس طرح متوجہ کرتے ہیں، اور شاید اس کا سبب یہ بھی ہو کہ کافی عرصے سے دین کا اساسی اور بنیادی مسئلہ، جس مسئلے پر اللہ نے یہ سارا نظام اور یہ سارا جہان قائم کیا ہے، جس کے لیے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے، جس کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام نے ماریں کھائیں، شہید کیے گئے، آپ اندازہ فرما لیں کہ اللہ نے جس انسان کو اپنی عظمت اور کبریائی بیان کرنے کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اس نے پوری صداقت اور دیانت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا، پھر اس کے ساتھ جو مخالفت ہوئی، پھر بالآخر اس کو شہید کر دیا گیا، یہ کتنا بڑا جرم ہوا ہے
اس زمین پر، اس دھرتی پر بسنے والے لوگ اتنے بڑا جرم کرتے رہے اور خالق کائنات کے علم میں یہ سب کچھ، اور اللہ بھی جانتے ہیں کہ میرے اس پیغمبر کے ساتھ یہ جو سلوک ہوا ہے کہ کرنے والے کس قدر خدا کے باغی ہیں، نافرمان ہیں، کہ اس کی شان پہ قربان جائیں۔ بڑے بڑے نافرمانوں اور باغیوں کو خدا اس طرح کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، کھلاتا رہا ہے اور پلاتا رہا ہے، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے سرکش اللہ کے باغی، اس کے نافرمان دن دناتے پھر رہے ہیں، اور محسوس بھی نہیں کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے چلے آئے ہیں، کیا ان کے ارادے ہیں۔ یہ بھی آپ یقیناً پڑھے لکھے لوگ ہیں، سوچتے رہے ہوں گے قرآن کریم کی تلاوت کے دوران، اس کے معنی اور متعلق پہ غور فرمایا ہوگا، احادیث طیبہ، یہ سیرت انبیاء اکرام علیہ السلام کے مطالعے سے بہت ساری چیزیں آپ کے علم میں آئی ہوں گی، پھر علماء ربانیین، علماء حق کے بیانات سے بھی بہت ساری چیزیں آپ کے علم میں آئی ہوں گی، آتی رہی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ آپ کا ایسا مزاج بنا دیا ہوگا۔ یقیناً اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ ایسا ہی مزاج بنائے رکھے، زندگی آخری سانس تک، آخری ہچکی تک خدا اسی نظریے پر قائم رکھے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ لیکن ایک چیز یقیناً آپ بھی سوچتے رہے ہوں گے، اللہ کی شان پہ قربان جائیں، کتنا حوصلہ ہے کہ اس کی دھرتی پر پھرنے والے، اسی کا کھانے اور پینے والے، اسی کی دی ہوئی زندگی اور صحت استعمال کرنے والے، ان گنت نعمتیں استعمال کرنے والے اسی بغاوت پر کمر بستہ ہیں، ذرا بھی ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کافی دنوں سے میرے ذہن کے اندر ایک چیز گردش کر رہی تھی، خصوصاً تلاوت کے دوران بار بار میرے ذہن میں یہ چیز گردش کر رہی تھی، اور میں عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اگرچہ ارادہ تو یہی ہے کہ اگر میری زندگی ہوئی تو کچھ دنوں کے بعد اصل مسئلہ شروع کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی بار بار میرے ذہن کے اندر یہ تصور آ رہا ہے، شاید منشا الہی یہی ہے کہ اللہ پاک ذہن میں یہ بات ڈال رہے ہیں اور اسی طرح متوجہ کر رہے ہیں۔ مسائل تو بے شمار ہیں، اور آپ حضرات آگاہ ہیں کہ بے شمار مسائل بیان ہو چکے ہیں۔ اس 50 سالہ عرصہ کے اندر شاید ہی کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ جو بیان نہ ہوا ہو، اور خاص طور پر یہ اساسی مسئلہ، بنیادی مسئلہ، تو یہ تو شاید کوئی سال ایسا نہیں گزرا، اس 50 برسوں کے اندر کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ اس کے اندر اس کو اپنی پوری تفصیل کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو استعمال کر کے بیان نہ کیا ہو۔ لیکن میرے علم میں نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ آگے اللہ کے فیصلے کیا ہیں، لیکن مجھے بار بار اس چیز کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں رب العالمین، اس مسئلے کو بیان کریں آپ۔ مختصر گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں یہ ڈال رہے ہیں کہ اس مسئلے کو بیان کریں۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ مسئلے کو بیان کرنے کی اس وقت فوری طور پر ضرورت کیا ہے، یہ رب العالمین ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ میں نے یہ آیت کریمہ جو اس وقت سامنے آپ کے میں نے رکھی ہے، آیت نمبر 22 ہے سورہ سبا کی، 22ویں پارے میں سورہ سبا اور اس کی آیت نمبر 22۔
اللہ اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، میرے حبیب انہیں کہہ دو، پکار لو جن کو تم پکارتے ہو، جن کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ کچھ کر سکتے ہیں۔ زعمتم کا معنی یہ ہے کہ تمہارے خیال میں یہ ہے، تم گمان کرتے ہو کہ ان کے پاس کچھ اختیارات ہیں، عزت کے، ذلت کے، نفع کے، نقصان کے، موت کے، حیات کے، اولاد دینے کے، اولاد سے محروم رکھنے کے۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ اختیارات ایسا رکھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک کھلی چھٹی دی جا رہی ہے، ادعو، پکار لو، ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ مشرکین دنیا میں جتنے بھی گزرے ہیں ان کا بھی خیال خدا کے منکر نہیں تھے، یاد رکھیں کہ وہ خدا کے منکر نہیں تھے، مشرک تھے، جن اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں ان کو شریک کیا ہے، انکار نہیں کیا رب العالمین۔ مشرکین مکہ کے بارے میں آپ حضرات تو بہت کچھ جانتے ہوں گے، سنا ہوگا بار بار علماء سے کہ مشرکین مکہ، ان کے دل میں خدا کے گھر کی عظمت بھی تھی، انہیں خانہ کعبہ کو بنایا بھی تھا، تعمیر کی تھی۔ موجودہ جو تعمیر ہے خانہ کعبہ کی، یہ مشرکین والی ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا نہیں، یہ ضرور فرمایا ہے لیکن بدلا نہیں، اور تفصیلات میں پھر کسی موقع پر کہ سبب کیا ہے، لیکن یہ تعمیر مشرکین نے کی تھی، تو اس لیے کی تھی کہ وہ اللہ کے گھر کی عظمت کو جانتے تھے، اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی ان کے ذہن میں تھی۔ بد نصیبی ان کی یہ تھی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے خصوصی طور پر بعض اپنے مخصوص بندوں کو کچھ اپنے اختیارات بانٹ دیے ہیں، بڑے بڑے اختیارات تو سب اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، کچھ نیچے نیچے والے اختیارات ان کو بانٹ دیے ہیں، اور پھر ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ فلاں فلاں کام اگر کسی نے کروانا ہے تو فلاں سے کروائے۔ ہمارے اس بر صغیر کے بزرگوں میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑے انسان گزرے ہیں، خدا کی ارب ہار رحمتیں نازل ہوں، ان کا خاندان، ان کی اولاد بھی کمال کی گزری ہے۔ شاہ ولی اللہ نے ایک کتاب لکھی حجت اللہ البالغہ، اس کتاب کا نام ہے، عربی میں ہے کتاب لیکن اردو ترجمہ میں کسی نے کر لیا اور بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے۔ اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کا خلاصہ موجود ہے۔ تو خیال مشرکین مکہ کا یہ تھا کہ اختیارات کا اصل مالک تو رب العالمین ہے، ہمارا خالق بھی وہی ہے، ہمارا مالک بھی وہی ہے، ہمارا رازق بھی وہی ہے، لیکن کچھ چھوٹے چھوٹے کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں سے کروانے کے لیے ہمیں اجازت دے رکھی ہے، اور ہم اسی اجازت کو استعمال کرتے ہوئے ان سے کام لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بعثت ہوئی، بعثت کہتے ہیں نبوت ملنے کو، یہ بات یاد رکھیں، تحریراً کہیں بھی پڑھیں کہ نبی مبعوث ہوئے، بعثت ہوئی، تو بعثت کہتے ہیں جب نبی کو نبوت ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت 40 سال کے بعد ملی، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی۔ 40 برس کے بعد جب بعثت ہوئی یعنی نبوت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مشرکین مکہ کو، یہ لفظ مشرکین میں استعمال کر رہا ہوں، اس وقت تو اس تصور میں کوئی نہیں تھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ تھا کہ میں ان کو بلا رہا ہوں، انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ سب کو اکٹھا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے معتمد تھے، مکہ شہر کے اندر اتنے معتمد تھے کہ کسی شخص پر، کسی نوجوان پر کوئی مکہ کے بسنے والے لوگوں میں کوئی اتنا اعتماد نہیں کرتا تھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہوتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصل بات فرمانے سے پہلے
دو تین باتیں ان کے سامنے رکھی اور انہوں نے فوراً آنکھیں بند کر کے لبیک کہی. مثلا پہلی بات یہ جو سامنے پہاڑ ہے، آپ حرم شریف گئے ہیں، نہیں گئے تو خدا بار بار کی حاضری نصیب کرے آپ کو. آپ خانہ کعبہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے کے ساتھ بالکل متصل ایک بڑا پہاڑ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس پہاڑی کے پیچھے اگر میں یہ کہوں کہ تمہارا دشمن آ کر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، مان لو گے؟ سب نے کہا ہم مان لیں گے. اس لیے مانیں گے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے یہاں دشمن کوئی بھی نہیں، لیکن ہمیں اس طرح متوجہ کرنے والی شخصیت آپ کی ہے، اور آپ وہ انسان ہیں کہ آپ زندہ اس 40 سال کے اندر مکہ شہر کے باسیوں میں سے کسی شخص نے آپ کی زبان سے کوئی جھوٹی بات نہیں سنی، کمزور بات نہیں سنی. تو آج بھی ہمارا یقین یہ ہے کہ آپ کی زبان سے نکلنے والا جملہ سچ ہی ہوگا. یہ بھی حضور نے فرمایا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، یہ بتاؤ کہ تم نے اس عرصے کے اندر کسی بھی موقع پر مجھے سچا پایا یا جھوٹ بھی میں نے بولا؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، قالو جربنا لک مرارا، اے محمد ہم نے آپ کو سرسری نظر سے نہیں دیکھا، ہم نے آپ کے بارے میں بار بار تجربے کیے ہیں. فما وجدنا فیک الا صدقا، ان تجربوں کے اندر بھی ہمیں معلوم ہو کہ آپ کے اندر سوائے سچائی کے اور کچھ بھی نہیں. اتنا کچھ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ بات مان لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پھر یہ کہہ لو سے مراد یہ صرف زبان سے کہلانا نہیں تھا، مان لو اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. تفلحوا، اگر ایسا کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. چونکہ عربی زبان کا یہ جملہ تھا اور وہ عرب لوگ تھے، اتنا جملہ کہنا تھا کہ ایک ہنگامہ سے کھڑا ہو گیا. یہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر سب سے پہلی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. اب تو وہاں چھت پڑ چکی ہے، صفا سے مروا سے صفا آتے جاتے تھوڑا سا زمین کی سطح سے جگہ بلند ہے. اس زمانے میں کوئی چھت نہیں تھی، ایک دم بدک پڑے لوگ، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا. وانطلق الملأ منهم، اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جتنے چودھری ٹائپ کے لوگ تھے سب کو ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا، اور کہنے لگا آپس میں، انمشوا واصبروا علی آلہتکم، چلو یہاں نہ کھڑے ہو جاؤ، چلو اپنے جو خدا ہیں، تمہارے حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، باپ دادا سے تمہیں یہ ورثے میں یہ چیز ملی ہے، واصبروا علی آلہتکم، ان پر جمے رہو، ان کو نہ چھوڑنا. یہ پہلی بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ نہیں مانگ رہے تھے، صرف ان کی بھلائی. جملہ یہ فرمایا تھا، اگر تم مان لو گے تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. نہیں مانا انہوں نے. اور وجہ کی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان بھی اس میں شامل. اپنے خاندان کے اندر سب سے بڑا بدنصیب اور بدوقت ابو لہب تھا، لیکن دوسرے بھائی بھی اس طرح. کچھ ہی عرصے کے بعد سیدنا حمزہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہما یہ ایمان لائے، لیکن شروع میں کوئی نہیں. سب سے زیادہ مخالف تو سب سے پہلے ابو لہب تھا. یاد رکھیں کہ ابو لہب وہ بدنصیب شخص ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے،
رسول اللہ کا سگا چچا ہے، ہاشمی ہے، جس کو آپ اپنی زبان کے اندر سید کہتے ہیں۔ سید خیر کوئی قوم نہیں ہوتی، ویسے لوگوں نے محاورتاً استعمال کیا ہوا ہے، ہاشمی ہوتے ہیں اگر صحیح نسب ہو تو، ورنہ ہر ایک شاہ جی بنا ہوتا ہے، سید بنا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے گاؤں شنکیاری میں، آپ حضرات خیر آتے جاتے رہتے ہیں، پتہ ہوگا، وہاں ایک بڑی مسجد ہے، مرکزی مسجد، پورے علاقے کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں وہاں جمع پڑتے ہیں۔ ایک دفعہ میں گیا وہاں، تو وہاں کے جو خطیب صاحب تھے ان کو پتہ چل گیا کہ میں اس جمعے پر وہاں ہوں، انہوں نے پیغام بھیج دیا۔ خیر میں چونکہ فارغ تھا، میں نے کہا چلو۔ میرے والد صاحب رحم اللہ بھی تھے، میرے چچا 3-4 بھائی وہ بھی سارے تھے۔ بیان کے دوران لفظ سید اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو گئی۔ ہمارے علاقے کے اندر شاہ جی کا لفظ بہت بولا جاتا ہے، سید بادشاہ، سید بادشاہ، اور وہ اس لفظ کی بنا پر وہ خاندانوں کے اندر ایک اپنے آپ کو سپر سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ سید تو کوئی دنیا میں قوم نہیں، یہ تو ایک احترامی لفظ ہے، اگر کوئی صحیح نسب ہے تو وہ ہاشمی ہے، بشرطے کہ جھوٹ نہ بولے۔ میں نے بڑے زور دے کر یہ بات کہی، چونکہ مجھے پتا تھا سارے علاقوں کے لوگ مجھے جانتے بھی ہیں اور میرے خاندان کے لوگوں کو جانتے ہیں۔ اب یہ ایک سمجھو کہ ان کے اوپر ایک دستک تھی ان کے دلوں پر، کہ جس بنا پر وہ بڑے معتبر شمار ہوتے تھے۔ میں نے کہا کوئی سید نہیں، میں ذمہ دار آدمی اپنی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کا۔ دنیا کے انصاب کی کتابیں، نسب ناموں میں جو لکھی وہ سب میرے پاس موجود ہیں۔ سید ایک احترامی لفظ ہے، جس طرح جناب کا لفظ بول لیتے ہیں یا انگریزی والے مسٹر کہتے ہیں، تو سید علاقے کے اندر کسی بھی بڑے آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ نسب نہیں۔ اور مجھے خیال تھا کہ میں کہہ تو گیا ہوں، لیکن اب اس کے بعد دائیں بائیں علاقے کے جتنے بھی سید بادشاہ ہیں، انہوں نے چڑھائی کرنی ہمارے گھر میں، میرے والد صاحب سے اور چچا سے کہنا ہے کہ بھائی تمہارے بیٹے نے آ کر یہ کیا کر دیا۔ الحمدللہ العظیم کئی سال ہو چکے ہیں، کم و بیش 25-30 سال سے شاید زیادہ عرصہ ہو گیا۔ 1992 میں میرے والد صاحب فوت ہوئے ہیں، اس کے بعد ان کے سارے بھائی ایک کے بعد دیگر فوت ہوئے۔ آج تک کسی شخص نے یہ گلہ نہیں کیا کہ ہمارے سید ہونے کا انکار کیوں کیا۔ یہ آپ چیرنگ کراس میں جاتے ہیں، یہ جو مینار بنا ہے، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے یہ سارا کام کرتے لکھا السید ذوالفقار علی بھوتو السید۔ اور اندرا گاندھی جب اپنے زمانے اقتدار کے اندر عرب ممالک کے دورے پر گئی تھی تو جتنے بھی وہاں کے رسائل و جرائد تھے، سیدہ اندرا گاندھی، تو وہ سید تھی۔ مطلب یہ احترامی لفظ ایک علاقے کا، ایک ملک کا، ایک زبان کا۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چچا، یہ ہمارے دور کے لحاظ سے وہ سید تھا، اور سید بئی معنی بھی کہ بڑا خوبصورت آدمی تھا۔ اللہ کا نظام دیکھیں، ابو لہب بڑا خوبصورت شخص تھا، لہب کہتے ہیں شعلے جو نکلتے ہیں، یعنی اس قدر حسین اور جمیل تھا کہ اس کے چہرے سے شعلے نکلتے تھے، اور ان شعلوں کو ابو لہب، شعلوں کا باپ۔ لیکن اس بد نصیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، کہ نبوت کا انکار کیا، اور آپ کے اس پیغام کا جب انکار کیا، بلکہ بعض کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ بھی کیا۔ اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کی طرف منسوب کر چکے تھے، یا بعض کتابوں میں آتا ہے کہ رشتہ دے دیا تھا۔ ایک بیٹا عتبہ کہلاتا ہے جو بعد میں مسلمان بھی ہوا، اس وقت مشرک تھا۔
ایک بیٹا عتیبہ، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صاحبزادی دی، لیکن جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا اعلان ہوا تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر بھی کسی کو کوئی اذیت پہنچانی ہو اور کچھ نہیں کر سکتا تو یہ تو کر لیتے ہیں. بڑی بہادری یہی ہوتی ہے کہ فلاں کی بیٹی کو طلاق دے دو. خیر منشا الہی یہ تھا کہ وہ ان کے بیٹوں کے نکاح میں نہ رہیں. منشا الہی یہ تھا کہ یہ دونوں صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نکاح میں آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ حضرات سن چکے ہیں اس سے پہلے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بڑے حسین اور خوبصورت انسان تھے، گنگریالے بالوں والے، گورا چٹا ان کا چہرہ، اور شرافت، دیانتداری، امانت داری، سخاوت، ہمدردی، یہ ساری کوٹ کوٹ کر اندر بھری ہوئی تھی. اور اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ان کو کاروبار میں اتنی برکت دی تھی کہ بے شمار لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یا کسی کی اشارے پر اپنی بڑی صاحبزادی سیدہ رقیۃ الزہرا، زہرا یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت حسین اور خوبصورت تھیں. جس انسان کے نکاح میں گئی وہ بھی نہایت درجے کا حسین اور خوبصورت ہے، اور یہ خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی. سیدہ بھول نہ جانا رقیۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیا، ساری بات سنا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کئی دوست نئے ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خادم خاص حضرت زید کو گھر سے کچھ چیز پکا کر برتن میں ڈال کر فرمایا کہ عثمان کے گھر دے آؤ. عثمان کا گھر بھی دور نہیں تھا، اور آج کے زمانے کے اندر بڑے بڑے بنگلے نہیں تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، دروازہ کھلا تھا، اندر سوائے میاں بیوی کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کوئی بھی نہیں تھا. آپس میں بیٹھے ہوئے کسی چارپائی پر یا کسی بھی چیز پر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی توجہ باہر کی طرف نہیں تھی کہ دروازے پر کون آیا. اس بات کو یاد رکھیں. میں کو کہانی نہیں سنا رہا تھا، کسی ڈائجسٹ سے پڑھی، یہ کتابوں کے اندر لکھا ہے. باتیں کر رہے تھے، کافی دیر تک یہ کھڑے ہو کر زید دیکھتے رہے، عثمان کو بھی دیکھتے رہے اور سیدہ رقیۃ الزہرا کو بھی دیکھتے رہے. اور پھر حضور کے حکم کے مطابق وہ برتن میں جو کچھ بھی تھا کھانے پینے کا ان کو حوالے کر کے چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، گئے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، ہاں گیا تھا. حضور نے پوچھا کیا دیکھا تم نے؟ یہ بات توجہ طلب ہے، کیا دیکھا؟ عرض کرنے یا رسول اللہ، زندگی میں بے شمار انسان دیکھے ہیں، عورتیں بھی دیکھی ہیں، مرد بھی دیکھے، ایسا خوبصورت جوڑا میں نے نہیں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کی اربھا رحم کے نازل ہو اس جوڑے پر بھی. خدا کی کروڑوں صلاۃ و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس پر. اور اس حسن و جمال کی بنا پر عرب دنیا کے اندر عام کتابوں میں جو اللہ نے توفیق دی ہے کتاب لکھنے کی، اس کے اندر میں لکھ دیا ہے. دعا کریں کہ جلدی جلدی وہ کتاب اسی ہو جائے اور میں اپنی زندگی میں آپ حضرات کو دے سکوں. تو احسن الزوجین رآہما انسان، یہ ایک شعر بن گیا. عرب دنیا کے اندر یہ شعر بولا جاتا تھا اور کتابوں میں لکھا گیا. احسن الزوجین رآہما انسان، خوبصورت جوڑا جو کسی انسان نے دیکھا ہے. رقیۃ وزوجہا عثمان، ایک رقیہ ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رضی اللہ عنہا، اور ان کا زوج، ان کا شوہر عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
یہ ایک باقاعدہ ایک محاورہ بن گیا اور کتابوں کے اندر لکھا گیا، اور ایک شعر کی شکل کے اندر جو ہے لوگ اس کو بولتے، تلفظ کو استعمال کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق ہوئی، کس جرم کی بنا پر؟ اللہ کی توحید بیان کرنے کا۔ یاد رکھیں میرے دوستو، توحید اگر صحیح شکل میں کوئی بیان کرتا ہے اس کو اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر خدا کی توحید نہ بیان کی ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکہ معظمہ نہ چھوڑنا پڑتا، اللہ کی توحید بیان نہ فرمائی ہوتی تو وہ اونچا پہاڑ غار ثور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 راتیں نہ گزارنا ہوتی۔ مکہ شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے، مسکن ہے، یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں جوان ہوئے ہیں، لیکن آج دشمن صرف اس جرم کی بنا پر کہ اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور الہ اور حاجت روا مشکل کشا نہیں، اتنی سی بات پر انہوں نے کیا سے کیا نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بالآخر رسول اللہ مجبور ہو کر مکہ چھوڑنے پر تیار ہو گئے۔ لیکن یہ بھی آپ حضرات الحمدللہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ ساری باتیں معلوم ہو چکی ہیں اور سنائی گئی ہیں، یاد ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے کوئی شخص رسول اللہ کے ساتھ نہیں گیا، ہاشمیوں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی نہیں بنا۔ کون بنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھی جس کو اللہ پاک نے انہی کے لیے بنایا تھا، سفر میں بھی ساتھ ہیں، حضر میں بھی ساتھ ہیں اور قبر میں بھی ساتھ ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشانی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے گھر گئے۔ ابوبکر صدیق کو اندازہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص مہم پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ کر کے کوئی بات کہنا چاہیے تو ابوبکر صدیق نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ سب آپ کے گھر والے ہیں، جو میری سوچ ہے، جو آپ کی سوچ ہے، ان کی سوچ وہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا نکلنے کا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے تھے کہ تم نے میرے ساتھ جانا ہے، وہ خود ہی بولے یا رسول اللہ میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں فنا فی الرسول۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں آپ نے بھی جانا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کی صاحبزادیوں نے، سیدہ اسماء نے بڑی صاحبزادی اور سیدہ عائشہ جو چھوٹی صاحبزادی بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں بھی گئیں، انہوں نے کھانے پینے کا سامان تیار کیا، فٹافٹ تیار کیا، اور سامان باندھنے کے لیے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کوئی کپڑا پھاڑ کر اس کو باندھا۔ کیسا مخلص لوگ۔ 3 راتیں غار ثور میں گئے۔ آپ حضرات میں سے کوئی گیا ہے غار ثور میں؟ ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے، ماشاء اللہ، بڑے مبارک ہیں آپ۔ میں بڑی خواہش کے باوجود نہ جا سکا، مجھے آج تک اس کا قلق ہے۔ غار حرا میں تو گیا ہوں الحمدللہ، وہاں 2 نفر بھی پڑے ہیں، لیکن غار ثور میں 3 دفعہ وہاں کے دامن تک جا کر میں نے دیکھا کہ میں چڑھ نہیں سکوں گا، کافی اونچا پہاڑ ہے۔ بس بدقسمتی سے واپس آ گیا۔ اللہ میری ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے کندھے پر اٹھا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 راتیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہ۔ وہاں جب گئے کوئی لائٹ نہیں تھی، بیٹریاں نہیں تھی، اندھیرے کے اندر، اللہ اکبر۔ ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ذرا باہر رہیں، میں اندر جاتا ہوں، ذرا صاف کرتا ہوں کہ موزی چیز آپ کا نقصان پہنچا دے۔ کیا عجیب انسان تھا، ماں نے ایسا جنا نہیں، نہ قیامت تک ایسی جنے۔ اندر گئے، صاف کرنے کے بعد ادھر ادھر اس غار کے اندر سوراخوں کو ٹٹولتے ہیں، جو سوراخ کھلا نظر آیا تو اوپر کپڑا پھاڑ کے اس کے اندر گھسیڑتے ہیں۔ ایک سوراخ رہ گیا، اللہ، یہ بھی منشا الہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا یا رسول اللہ تشریف لائیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نیچے بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک ان کی گود میں رکھ کر لیٹ گئے، اور انہوں نے وہ سوراخ جس کے لیے کپڑا نہیں تھا، اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ لی، ادھر سے کوئی موزی نہ نکلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ کچھ ہی وقفے کے بعد وہ موزی نکلا، وہ کالا، وہ سیاہ، اندر باہر سے سیاہ۔ اللہ اکبر۔ آج بھی وہ موزی ہے، اس وقت بھی موزی تھا، آج بھی وہ موزی ہے۔ رسول اللہ کا دشمن اس وقت بھی تھا، آج بھی دشمن ہے۔ ابوبکر صدیق کا دشمن اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے۔ دعا کریں کہ میرا رب مجھے اور آپ کو اور آپ ہماری نسلوں کو یا اللہ صبح قیامت تک اپنے نبی کی سچی عقیدت و محبت اور نبی کے مشن کے ساتھ کاربند رہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت کے ساتھ وابستہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بہت سخت تکلیف ہوئی، درد ہوئی، تو ابوبکر صدیق ہلے تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں فرق نہ پڑے، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا عجیب انسان تھے۔ وہ آنسو نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور پر پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ پڑے۔ تو ابوبکر کیا ہے، کیا بات ہے؟ عرض کیا رسول اللہ موزی نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی اربھا صلاۃ و سلام ہونے پر، اربھا رحمت نازل کے صدیق پر، حضور نے فرمایا ایڑی ادھر کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب مبارک ایڑی پہ لگایا، صاف ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اگلے روز 3 راتیں وہاں رہے، پھر ابوبکر صدیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت مکہ سے مدینہ طیبہ کوئی سڑک نہیں تھی، کوئی سڑک نہیں تھی، کوئی آرام کا سلسلہ نہیں تھا، کوئی گاڑی نہیں تھی۔ کس طرح گئے، کس طرح گئے، آپ حضرات اور میں صرف تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ سب کچھ پیغمبر کے ساتھ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس جرم کی بنا پر؟ خدا کی توحید، خدا کی وحدانیت کا مسئلہ۔ کیا ہے توحید؟ اللہ ایک ہے۔ آپ پورے شعور کے ساتھ میرا ساتھ اللہ ایک ہے۔ کس چیز میں؟ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اپنی تمام صفات میں بھی ایک ہے۔ صفات میں سے کون صفت؟ اپنے علم میں بھی ایک ہے، اپنی قدرت کے اندر بھی ایک ہے، اولاد دینے میں بھی ایک ہے، شفا دینے میں بھی ایک ہے، رزق دینے میں بھی ایک ہے۔ کوئی ان صفات کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی تھی صفا پہاڑی پر۔ عرب لوگ تھے، جانتے تھے کہ اس کے پیچھے کیا چیز بات چھپی ہوئی ہے، اس واسطے بدبخت بگڑ گئے۔ لیکن جس کے مقدر میں خدا نے ہدایت لکھی تھی، ہدایت ملی اس کو بالآخر۔ لیکن جو بدبخت ہے وہ بدبخت ہی رہے۔ ان میں سے ابو لہب بھی تھا، اور ابو لہب کے بارے میں بتایا کہ بڑا بیٹا حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت باپ کے مشن پر تھے، لیکن باپ نے جب یہ کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، طلاق دے دی تھے۔ لیکن کچھ ہی عرصہ کے بعد اللہ پاک نے ان کے مقدر میں ہدایت لکھی تھی، یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے۔ لیکن اس کا جو دوسرا بھائی تھا اس کا نام تھا عتیبہ۔ آپ حضرات کے مطالعے میں اگر نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ عتیبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت ام کلثوم ان کی طرف منسوب تھی۔ اس نے بھی انکار کیا، لیکن وہ اتنا گستاخ اور بے ادب تھا باپ کی طرح کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتا مبارک پھاڑ دیا، آپ کے چہرے پر تھوکا۔ اس بدبخت کو یہ پتا نہیں تھا کہ میں کس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے اور کچھ نہیں نکلا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دے۔ اتنا جملہ کہا۔ اس زمانے کے اندر لوگ دور دراز کا سفر کرتے تھے، تجارتی سفر،
ایک قافلے کے اندر یہ عتیبہ بھی گیا. باپ نے کہا تھا قافلے والوں کو کہ اس کا خیال رکھنا بھائی کہ محمد نے ان کو بددعا دے دی ہے. بدبخت ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان تو نہیں لایا، لیکن اس بات پر یقین تھا کہ محمد کی بددعا جو ہے خالی نہیں جاتی. راستے میں کسی ایک جگہ قافلہ رات کو رکا اور اس کو قافلے کے جتنے آدمی تھے ان کے درمیان میں اس کو سلایا گیا. میرا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے. کہیں سے اللہ تعالیٰ نے ایک درندہ بھیجا اور وہ درندہ آ کر ہر قافلے کے ہر آدمی کو جو سویا ہوا سونگ رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہا. چلتے چلتے اس بدنصیب کے پاس پہنچا اور اس پر ایسا حملہ کیا کہ اس کو چیڑ پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ خدا کا عذاب اس پر نازل ہوا. اور اس کے باپ کے بارے میں جو کچھ ہوا وہ میں پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کی لاش جو ہے اس کو حبشی غلاموں کا ذریعے سے اٹھا کر گڑھے میں پھینکی گئی اور اس کے بعد اسے پتھر ڈال کر اس کو غائب کر دیا گیا. اتنی بدبو تھی اس کی. میرا رب کسی کا رشتہ دار نہیں، میرا رب کسی کا رشتہ دار نہیں. یہ نہیں دیکھا میں نے اپنے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کا خیال کر دیجیے. نہیں، اللہ اپنے قانون کا پابند ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ برا برا ہے چاہے نبی کا رشتہ دار کیوں نہ ہو. چنانچہ ابو لہب کے ساتھ بھی یہی ہوا اور ابو لہب کی مذمت میں، ابو لہب دنیا میں اس کا کوئی ذرہ بھی نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی ایک صورت اس کی مذمت کے اندر موجود ہے اور آپ روزانہ تلاوت کرتے ہیں. تبت یدا ابی لہب، جن دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا اللہ نے بدعا، تبت ٹوٹ گیا دونوں ہاتھ ابو لہب کے بعد، تب خود بھی ہلاک ہو گیا. قیامت تک یہ صورت تلاوت ہوتی رہے گی، جب تک یہ دنیا قائم ہے لوگ تلاوت کرتے رہیں گے. شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ پیغمبر کا رشتہ دار بھی اگر ہو اللہ اس کو معاف نہیں کرتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یاد رکھیں جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے یا کر سکتا ہے یا سوچ سکتا ہے، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں. شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں. شرک کہتے ہیں حصے کو. شریک فلانا حصہ دار ہے. اللہ کا حصہ دار کسی کو بنا لینا یہ شرک ہے. اللہ کی قدرت کے اندر کسی کو حصہ دار بنا لینا کہ یہ اولاد دے سکتا ہے، اسے اولاد مانگو. جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جہالت کے مارے ہوئے جس کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ کسی قبر پر مقبر پر چلے جاتا ہے، وہاں جا کر دعائیں دیتا ہے. جو اپنی زندگی کو برقرار نہیں رکھ سکا، میری بات کو سمجھ رہے ہیں، جس قبر پر گیا ہے وہ اس کی قبر بنی ہے، وہ اپنی زندگی کو برقرار نہیں رکھ سکا تو تمہیں اولاد کہاں سے دے گا؟ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ یہ آیت جو میں پڑھتا ہوں، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، میرے نبی اعلان کر دو، پکار لو ان کو جن کو تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا کچھ کر سکتے ہیں. پکار لو ان کو. زعمتم تمہارا گمان ہے کہ اللہ کے سوا کچھ کر سکتے ہیں، تو میں اعلان کرتا ہوں خالق لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کا اختیار بھی نہیں رکھتے. فی السماوات، وہ آسمانوں والے ہوں یا فی الارض زمین والے ہوں، آسمان و زمین والے سارے مل کر ایک ذرے کا اختیار بھی نہیں رکھتے. یہ اعلان کس کا ہے؟ اس کا جو خالق کائنات ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کریں میرے دوستو، یہ جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں، دائیں بائیں ہم نظر دہراتے ہیں، اگر سے رکاوٹ نہیں تو ہزاروں میل تک ہم دیکھتے ہیں. آسمان کی طرف جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہم دیکھتے ہیں. یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کب سے بنی ہے؟ کسی کے پاس کوئی اس کی تاریخ نہیں ہے. کبھی سنا ہے کہ آسمان کا رنگ کیسا تھا اور اب کیسا ہے؟ آسمانوں کے اندر سورج نظر آتا ہے دن کو، راتوں کو ستارے چاند نظر آتے ہیں. کبھی سنا ہے یا کسی کتاب میں پڑھا کہ سورج کی شکل پہلے ایسی تھی اور اب ایسی ہے، چاند کی شکل ایسی تھی اور اب ایسی ہے؟ اللہ اکبر. سورج بھی اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنایا،
جو ہمیں روشنی دیتا ہے، گرمی دیتا ہے، ہماری فصلوں کو پکاتا ہے، چاند اور ستارے، ان کے اندر بھی روشنی ہے، اللہ ہی نے ان روشنی بنائی ہے، لیکن اس چاند کے اندر اللہ نے وہ روشنی جو رکھی ہے وہ ہماری فصلیں پکا کر اس میں لذتیں، رس ڈالنے کے لیے۔ چند روز پہلے میں ایسے ایک سیب کاٹا، اللہ اکبر، اس کو میں نے کھایا، اس میں اس قدر رس اور مٹھاس، میں بیٹھ کر سوچتا رہا، یہ جس شاخ پر لگی ہو اس لاٹھی کو ہم چبائیں تو اس کے اندر تو لذت نہیں ہوگی، لیکن اس کے اندر یہ سیب جو لگا ہے اس کے اندر یہ لذت اور یہ مٹھاس کہاں سے آئی؟ کس نے رکھی ہے یہ؟ کبھی ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ پاک کے ان انعامات کو استعمال کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا مہربان ہے۔ ایک ایک پھل کو آپ دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش کہ یہی چیزیں، یہی سوچ ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائے، ہمارے عقیدے کی صحت کا ذریعہ بن جائے۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنی ہی اصلاح نہیں بلکہ اپنے متعلقین، اپنے احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے گھرانے کے لوگ، ان کی بھی اصلاح کر سکیں۔ ذرا غور تو کریں، مثلا ایک سیب ہے، اس کو ہی کاٹ کر کھاتے وقت انسان سوچے تو میں سمجھتا اللہ کی ہر نعمت کو استعمال کرتے وقت اسے عقیدہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور زمین پر آپ کہیں بھی ہوتے ہیں، دن کو آپ سورج دیکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہیں نظر آ رہا ہے، پھر ہزاروں میل دور چلے جاتے ہیں، وہاں سے دیکھتے ہیں وہاں بھی سورج آپ کو قریب نظر آتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کتنا میں دور آ گیا ہوں، سورج اب بھی اتنا ہی قریب ہے جتنا اس وقت قریب تھا۔ اللہ کا اعلان دیکھیں، لا یملکون، نہیں مالک، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے مالک نہیں ہے، ایک ذرے کے مالک نہیں۔ آسمانوں والے ہوں یعنی ملائکہ اکرام، جو زمین والے ملائکہ اکرام ہو گئے، زمین والے ہوں جیسے انسانوں میں انبیاء اکرام علیہ السلام بھی ہیں، انسانوں میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی جماعتوں کے لوگ، صحابہ بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں۔ اللہ سب کا اعلان کرتا نہیں میں اختیار رکھتے، ایک ذرے کا اختیار نہیں رکھتے، ایک ذرے کا اختیار بھی نہ رکھتے۔ فی السماوات والارض، آسمانوں والے ہوں یا زمین، ما لہم فیہما من شرک، یہ جملہ دیکھیں، وہ کس طرح اختیار رکھیں، ان کا کوئی حصہ ہی نہیں۔ اللہ جب اس سیب کو بنا رہے تھے، سیب کو پیدا کر رہے تھے، تو انہوں نے بنایا تھا کہ ایک شاخ پر پیدا کی انہوں نے، پھر اس سیب کے درخت کے اوپر یہ سیب لگا ہے، اس کو پکایا، اس میں مٹھاس پیدا کی، ان میں سے کسی کا کوئی حصہ ہے؟ اللہ نے کیسے آواز اعلان فرمایا، ما لہم فیہما من شرک، آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے یا زمین میں جو کچھ بھی ہے ان کا کوئی حصہ نہیں، سب کس کے اختیار میں ہے؟ صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ میرے دوستو، میں دعا کرتا ہوں اور آپ آمین کہیں، یا اللہ مجھے بھی اس صاف ستھرے عقیدے پر قائم رکھ، میرے سارے دوستوں کو مسجد کے اندر جو بیٹھے ہیں، ان کو، ان کی اولادوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کو عزیزوں کو، یا اللہ اسی عقیدہ توحید پر قائم رکھ اور زندگی آخری سانس تک قائم رکھ، اور یا اللہ اس کی دعوت دینے اور اس کے پیغام سنانے کی یا اللہ سب کو توفیق عطا فرما۔ دیکھیے ہم نہیں کریں گے تو اللہ کیا بگڑے گا؟ مکہ میں پیدا ہونے والا ابو جہل، اس نے نئی بات مانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا بگاڑ لیا خدا کا؟ ہوا کیا پھر ابو جہل کے ساتھ؟ بدر کے میدان کے اندر اسی گردن کاٹی گئی، وہ جس تمتراک کے ساتھ، جس غرور و تکبر کے ساتھ وہ آیا تھا، میں آج محمد کا اور ساتھیوں کا کام تمام کر لوں گا، کام کیا تمام کرنا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 تھے، نہتے بے سر و سامان، اور وہ 1,00,000 کا لشکر لے کر آیا تھا۔ ہوا کیا پھر؟ چند ہی گھنٹوں کے بعد دنیا نے دیکھا کہ 70 کو جہنم رسید کر دیا صحابہ نے، اور 70 کو گرفتار کر لیا۔ صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، وہ آپ نے بدر میں مقام میں جائیں، وہاں باقاعدہ دیوار پر ایک بڑی پلیٹ لگی، ان کا نام لکھے ہوئے 14 صحابہ۔
میں درخواست کروں گا کہ آپ حرمین شریفین جب جائیں تو اس راستے میں ضرور جائیں، وہ پرانی یادیں آپ کو تازہ ہو جائیں گی. اس کے عقیدے کی صحت کے ساتھ بڑا تعلق ہے. وہ ابو جہل جو اس خیال سے آیا تھا کہ میں نے آج محمد کا کام تمام کرنا ہے اور محمد کا ساتھیوں کا کام تمام کرنا ہے، اور 3 دن ہم نے یہاں جشن منانا، گانے بجانے والیاں بھی ساتھ لائے تھے کہ گانے بجائیں گے، اونٹ وغیرہ لائے تھے کہ ذبح کر کے کھائیں گے. بد نصیب کو کیا پتا تھا، اس بد نصیب کو کیا پتا تھا یہ صفحے ماتم بچنے والی ہے. ابو جہل کا سر کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سجدہ شکر ادا کیا، فرمایا میری امت کا یہ فرعون تھا. ایک فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا. اس فرعون نے آخر میں جب ڈبکیاں لگی دریا کے اندر تو اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی. آپ کو پتا ہے نا، سورہ یونس کے اندر موجود ہے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنی اسرائیل، میں ایمان لایا اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لایا. لیکن اللہ نے جواب میں فرمایا الآن، سب کچھ وقت ضائع کرنے کے بعد اب بول رہے ہو، اب تو توبہ کی توفیق ختم ہو چکی ہے. لیکن ابو جہل اتنا بڑا بدبخت تھا کہ اس فرعون سے بھی بڑھ کر کفر تھا اس کا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا. یہ امت ساری امتوں میں سے بڑی ہے، اس امت کا نبی سارے نبیوں سے اونچا ہے، اور اس امت کا جو فرعون ہے اپنے کفر کے اندر سب سے اونچا ہے. میرا رب کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. ہر وقت میرے دوست یہ دعا کیا کریں، یا اللہ ہمارے عقیدے کی صحت اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں یا اللہ اس کو دور فرما دے، ہماری سوچ کو درست فرما دے، تاکہ ہم اپنی سوچ کے ذریعے سے اپنے گھر والوں کی، اپنے متعلقین کی، اپنے دوست احباب کے عقیدہ ٹھیک کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.